على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اپنے آپ کا کتاب کے پابندار سے نبی کے سلام جان بلانے سبحان اللہ الصلوۃ والسلام علیکم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم سبحان اللہ عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله ساری جھولی میں چل رحمت کا خزینہ آ گیا ساری جھولی میں چل رحمت کا خزینہ آ گیا کملی والے دی ولادت کا مہینہ آ گیا کملی والے دی ولادت کا مہینہ آ گیا سبحان اللہ اس گھڑی دنیا میں آئے رحمت للعالمین سمجھ آئی کیا سبحان اللہ جس گھڑی دنیا میں آئے رحمت للعالمین گرد پہ گت اور کفر دلوں میں پسینہ آ گیا گرد پہ گت اور کفر دلوں میں پسینہ آ گیا کملی والے کی ولادت کا مہینہ آ گیا اور ہو گئی جانتے یتیموں کی اللہ نے سن لئی ان غریباں نے یتیماں کی اللہ نے سن لئی بے کسانا اج کنارے پہ سکینہ آ گیا اللہ الرحیم بات لاکھ لاکھ شکر ہے جس مالک و خالق نے سانو اپنا سونا محبوب عطا فرمایا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے اللہ رب العالمین کا لا تعداد احسان عظیم ہے اپنے مالک حقیقی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سانو سونا اپنا محبوب عطا فرمایا سبحان اللہ احادیث طیبہ گواہ ہے انبیاء علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ سانو اپنے سونے نبی کا امتی بنا دے سبحان اللہ لیکن سب سے خوش نصیب ہے بغیر دعا بغیر تمنا بغیر التجا
بغیر خواہشات کو اللہ نے کرم کیا ہے سالوں سونے نبی کا امتی بنایا اگر صحیح بات حضور کے غلام امتی بن گئے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی انسان اللہ عطا فرمائے گا آخرت میں بھی اللہ بڑا مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ دعائیں کرتا اللہ رب العالمین کی پاک کتاب کے وچوں تلاوت کرنے میں صرف حاصل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللہ فرمایا تحقیق تواڈے کولوں ایک نور آیا سبحان اللہ تحقیق کا معنی ہے پکی گل شک و شبہ کوئی نہیں تحقیق اللہ پاک کی طرف فرد معنی تحقیق ہے جاءکم من اللہ اللہ کی طرف تمہارے کو نور سبحان اللہ وکتاب مبین اور کتاب کی روشن اللہ نے عطا فرمائی میرے بھائی کتاب کی تفسیر تو قرآن مجید میں کر دی وکتاب مبین روشن کتاب آئی جو اس کو پہلا نور کا ذکر قرآن نے فرمایا وہ نور کون ہے اس کو پہلے اللہ نے قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ پاک کی طرف تمہارے کو آ گیا ہے سبحان اللہ اس نور کو مراد کون اس نور کو مراد سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کو سبحان اللہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے فرمایا لوگوں کچھ آپ کی عقل کے مطابق سوچتے رہ جاؤ اس نور کو مراد کیڑی ہے حضور کے صحابی نے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے فرمایا اس نور کو مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ ہے محمد سے وفا میں تو ہم تیرے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت سفر صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گل اس میں ہو آمین سب کچھ نامکمل ہے جب اس میں ہو آمین تو سب کچھ نامکمل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے نا ایک دین تو سب کو بڑی تے پہلی شرط ہے سارا دین استقامت ہے سارا اسلام استقامت ہے سب کو پہلے سارا دین سب جن کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محبت پہننا جنہیں بڑی محبت پانا لگاؤ
غلط فہمی ہو گئی حضور کی ذات کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے ذرا بر بھی غلط فہمی ہو گئی نظریات ذرا بر بھی کسا غلط کر بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان بھی دل بھی کوئی غلط لفظ غلط خیال کر بیٹھے تو پھر فرماتے نے سب کچھ نامکمل ہے اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر تھوڑی سی خامی آ گئی تھوڑی سی غلطی آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے سمجھ آئیے کہ آپ کو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات کے بارے ذرا بر بھی غلطی آ گئی اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے نماز بھی نامکمل روزہ بھی نامکمل حج بھی نامکمل زکات بھی نامکمل صدقات و خیرات بھی نامکمل بلکہ ایمان بھی نامکمل علامہ اقبال فرماتے ہیں چاند جلنا ساری نماز قبول ہوئے سارا روزہ قبول ہوئے ساری حج قبول ہوئے سارے زکات و صدقات قبول ہوئے ساری دعاواں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے سارا ایمان سلامت رہنے لگے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا سنتا ان حقہ شر سے حضور نال پیار کر سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے میں اصلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے آپ نے ساری دعوت فرمائی آپ نے دسترخوان بچھایا اور اپنی دکانیوں کو فرمایا رومال لے آؤ اور رومال لے کے حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رومال لے کے آؤ میلا تو چہرہ ہویا آئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکانیوں فرمایا جیڑا تنور جلدہ دیا ہے اے رومال اس تنور کے اندر پارے تھوڑی دیر کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تصویر قرآنی نے وہ رومال پیش کر دیتا سرکار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رومال دیکھا باقی صحابہ فرمائے اصل وہ رومال بچھائے اور دودھ کی طرح سفید چمکدار آئی صحابہ فرمانے حضرت انس بن مالک نے پوچھا حضور اس کی وجہ سے ارشاد فرماؤ آپ نے بیٹی کپڑا بننے سے بالکل چل رہا ہے سال رہا ہے سواب رہا ہے حضور ایک ہی ہو جائے رومال ہے جڑا تسا آپ میں جو آیا ہے بغل بجائے سر دے سواب عمر دے قدم عمر دے یہ اپنے دن زیادہ سفید چمکدار نظر آیا ہے مولانا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کو جڑا جواب دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے غور فرماؤ سنو اپنے ایمان کو سادہ کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول حضور کے غلاموں ایک رومال سونے نبی علیہ السلام کا رومال ہے میرے آقا وہ توحاد چہرے والے بندے کے زلفوں والے علم نشرح دے سینے والے وما ينطق عن الهوى پیاری سونی زبان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اس وقت رکھا آئی میرے آقا اپنا چہرہ انور کے زبان نال صاف فرما دے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پاک نال اپنا چہرہ انور صاف کر دے
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں عطا فرمایا اور اس لیے وصیت ہے جدوں بھی میرا چاہتا ہوتا ہے میں حکم دینا ہے آگ میں رکھ دو یہ حق دے تمہارے سامنے رکھ دیے آج میں کو تو زیادہ سفید ہوتا ہے سبحان اللہ یہ صحیح حدیث پاک ہے جو کہتا میرے دوستوں اس حدیث کی پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس نال کی شاید رات گئی وہ بھی نور بن گئی وہ کیا بنی ہے اور نور بن گئی ہے اس واسطے اس دنیا کی آگ اس کو جلایا نہیں ہے اور نور کی طاقت اس آگ کو زیادہ ہے جڑی شے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس نال بس ہے وہ جلدی نہیں اس آگ نال بلکہ زیادہ خوبصورت ہو چکی ہے اس سوال کے بعد سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال جس کے نال اپنا چہرہ انور حضور صاحب فرما دے کیوں استعمال کر پایا ہے خیر و برکت واسطے سبحان اللہ خیر و برکت واسطے صحابہ کا ایمان و عقیدہ ہے جیڑی شاید حضور دے نال نسبت کر رہے وہ سب جان کو زیادہ عزیز ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم تو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی بنایا مسجد کے اندر ایک پاس ہے علی الفضائل آپ کو بہت زیادہ بخاری کمزوری نکاحت آئی ایک پاس بہت علی دے موڈے پہ اپنے ہاتھ رکھ رہے ایک پاس دوسرے صاحب کے انہوں نے موڈے پہ ہاتھ رکھ رہے مسجد کے اندر تشریف لائے میں بلال بھائی آج اعلان کر میرے سارے علماء کو مخاطب کر کے مسجد کے اندر نیا آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نال خاص گال کرنی ہے تو وصیت کرنی ہے جلدی مسجد پاک کے اندر پہنچ آج اذان ہو گئے کہیں کہ مسجد آ رہے نہ آئے اور مسجد قریب کر رہے ہیں لوگ رکوع کرے نہ رہ گئے کھڑا رہ گئے جماعت گزر گئے نہ آوے ان کی اپنی مرضی ہے لیکن صحابہ نے معلوم ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامن جنہیں کلمہ پڑھائی انہوں نے معمول کوئی نہ آئی لیکن بھی اذان آیا سارے صحابہ تشریف میں جمع ہو گئے کہ جیسے کہ حضور کا حکم ہو گیا آؤ مسجد میں کوئی ہیپی صحابی نہیں گیا پیچھے گھر بیٹھے سارے صحابہ جمع ہو گئے سارے صحابہ جمع ہوئے تو میرے آقا منبر پہ جلوہ ہوئے آپ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی چلیے ایک وصیت دے لیے نا انہوں نے پیش کر دیا حکم کا سارے وہ کام سارے حکم کھاتے آ گئے جڑا اساں واپسی کرے ہوتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے کہ کام نہیں کرنا ایک کام کو کھانے والا ہے کم سارے والا ہی کی بخشش کوئی نہیں ہے جب تک جس کا مال کھاتا اسی جس کا نقصان کیتا اسی کو معاف نہ کرے سی میرے غلاموں کی بخشش کوئی نہیں سب ساری دفعہ اور اللہ کو یہ واقعہ یہ حدیث ہوئی ہے حضرت عکاشہ والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتا فرمایا اعلان فرمایا بہت ساری نصیحت کی اعلان فرمایا کہ اپنے ہاتھ دھوئے میدان تھے میں محمد حاضر ہوں اور میں اجازت عطا فرما لینا ہوں میرے کو رہ سے سبحان اللہ ساری تربیت فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیم و تربیت فرمائی ہے جائے تو کوئی حق ہوئے میں محمد دے آج میں محمد اعلان کرنا وہ میرے کو لے سکتا ہے
ایک صحابی کرے حضور کرے 4 درہم کرتے ہیں آپ نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا میرے صحابی 4 درہم ادا انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا ہاں بھائی کہنا کوئی ہاتھ ہوئے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ادا کرنے واسطے تیار ہوں۔ حضرت کاشف کرے حضور جلے تبوک میں آپ نے تھوڑا چاوت کے مارا ہے وہ میں کو لگتا ہے میں یہ چاہتا کر رہی ہوں کہ میں آج آپ کو مطالبہ کرا لیکن آپ نے اجازت فرمائیے آپ نے حکم کی تمیز کرے جو میں ادبی میں بدلا لے لوں اللہ اکبر یہ صحابہ نے سنا نا زار و قطار ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آپ کا بدلا لے لیں مطلب کس طرح کہے گا کاش آپ کا بدلا لے لیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا حضور تھوڑا چابت حضرت سلیمان و حضرت حکم کتابان کو تھوڑا کو چابت دین بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود ہے وہ منزل ہے آپ پہنچے بی بی پاک نے وہ چابت کی کرنا بڑے مختصر ہے حدیث بہت بڑی وضاحت میں بیان کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں کھا لینا اور بہت سارے وقت درکار ہے آپ نے وہ چابت کیا پوچھا میرے ابا جی کا دماغ میں نفاہم کمزوری ہے وہ ایک کوڑ آئے چابت کے کس وقت میرے ابا جان نے منگوایا حضرت سلیمان نے سر واقعہ اللہ اکبر جس وقت حضور کی بارگاہ میں کو حضرت سلیمان کو کوڑا لے کے آئے حضرت عباس نے ہاتھ اٹھائے تو ابو بکر سائیں عمر سائیں کھڑے ہو گئے اے عکاشا وہ ایک کوڑا لگائی تھے ساتھ 500 کوڑے مار لے لیکن سارے نبی علیہ السلام کی تکلیف نہ پہنچا حضرت عکاشا نے نیت کی ہو رہی کوئی نہ کہتے جی میں اپنا بدلہ نبی علیہ السلام کو کروں حضرت کریمین جو کیا کیا ہے عکاشا جتنے کوڑے سارے مار دینا چاہتے ہیں اتنے مار رہے ایک تحاشا مار رہے لیکن سارے نام جام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچا لیکن حضرت عکاشا کی نیت ہو رہی آخرکار آپ قریب گئے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ جس وقت میں نکل چابت لگائی قمیض گزری ہو جائے میری کانٹ سے کپڑا پہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا تو حضرت عکاشا نے اپنی گزار و قطار آسمان تھوڑا تلے ڈھے بھی آئی کہ مہر نبوت کو چومنے لگے دونوں کیا کہ حضور میرا بدلا کوئی ارادہ کوئی نہ آئی لیکن تمہارا فرمان مقدس میں سنائی جس چیز کو میرے جسم نال مس ہو گئی جو جہنم کو آزاد ہو گئے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا یار میں بشر پوری بشر ایک کڑی گل کرتی ہے انہوں نے فرمایا واجب جہنم کی آگ کو آزاد ہوگی سبحان اللہ واجب جہنم کی آگ کو آزاد ہوگی ہے میرے دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیم و تربیت فرمائی حاجی صاحب الحمدللہ یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں جو کچھ کریں گے اللہ قبول فرمائے اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ عمل کرے اے جیگر فرمائیے فضل بھکتیاں احسان کم حضرت بدت ہے یہ بدت ہے